آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمے کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، وہ تفسیر بھی پڑھو، بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، زبان پر سچائی جاری ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت باروب بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت با اثر بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے، اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو، انشاءاللہ جو وہ دشمن مغلوب ہوگا، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔ اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا، قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا، تعلیم قرآن کا انقلاب تھا۔